اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور توفیق سے آج بتاریخ 15 جنوری 2015 مطابق 23 ربیع الاول 1436 ہجری بروز جمعرات۔ ابھی نماز فجر میں سلسلہ وار سورہ انبیاء کی جن آیات کی تلاوت کی گئی، آج کا درس انہی آیات میں سے آیت نمبر 4 پر مشتمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے جواب میں، جب کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا کہ یہ شخص جادوگر ہے، کیا تم آنکھوں دیکھے جادوگر کے پاس جاتے ہو، جادو کے پاس جاتے ہو، اور پھر اس شخص کی بات کیوں کر مانو گے؟ اس کے اندر کوئی ایسی خصوصیت تو نہیں ہے، جیسے تم ہو ایسے ہی تمہاری طرح یہ ایک شخص ہے، ایک آدمی ہے، کوئی کر و فر نہیں ہے، کوئی دنیاوی اعتبار سے بھی مال و متاع والا نہیں ہے، کوئی دنیا کے اعتبار سے پاور والا بھی نہیں ہے، پھر تم اس شخص کی بات کیوں مانتے ہو؟ اور اس کی بات میں بڑا جادو ہے، تم جانتے ہو یہ سب، پھر بھی اس کی بات مانو گے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، میرا پروردگار آسمان میں اور زمین میں جو بھی بات کرتا ہے اس کو جانتا ہے۔ اب آسمان میں اور زمین میں کیا کوئی ایک ہی شخص بات کرتا ہے؟ آسمان میں فرشتوں کی مخلوق ہے، اور فرشتے بے حد و حساب ہیں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ روزانہ جو فرشتوں کا کعبہ ہے، آسمان پر جو فرشتوں کا کعبہ ہے، جس کو البیت المعمور قرآن میں کہا، جس کی اللہ نے قسم کھائی، جس کی عظمت کی، والبیت المعمور، آباد گھر کی قسم، اس سے مراد فرشتوں کا کعبہ ہے۔ اس کعبے کے طواف کرنے والے روزانہ 70,000 فرشتے ہوتے ہیں، اور ایک مرتبہ جن کی باری آ گئی ہے اب کبھی ان کی باری آتی نہیں، ویٹنگ کا تو معاملہ ہی نہیں، اتنی تعداد ہے۔ تو آپ غور کریں، اتنی تعداد ہے فرشتوں کی، تو وہ چپ تو نہیں رہتی، یقیناً باتیں کرتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ان کی باتیں، ان کی دعائیں قرآن میں ذکر کی ہیں، خاص طور سے ان فرشتوں کی باتوں کا ذکر اللہ نے کیا جو حاملین عرش ہیں، یعنی جو اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں، جو فرشتے، ان کی دعاؤں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ مومن کے پہلے رکوع میں 24ویں پارے میں کیا ہے۔ اس طرح کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، کہ وہ اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، یعنی سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، وغیرہ وغیرہ۔
یہ کلمات ان کے ہوتے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، وہ اس پر ایمان بھی لاتے ہیں، اور جو ایمان والے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ جو ایمان والے ہیں ان کے لیے وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں، درخواست کرتے رہتے ہیں، اے اللہ فلاں فلاں ایمان والے کو تو بخش دے، اللہ ایمان والوں کو بخش دے۔ کتنی عظیم نعمت ہے یہ ایمان کہ آپ کے لیے اللہ کے جو فرشتے ہیں، خاص طور سے وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ان کی دعاؤں میں آپ کا حق ہو جائے۔ کیا مقام ہے آپ کا؟ اور جب وہ فرشتے اللہ سے دعا کریں جو عرش والے ہیں اور جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، تو کتنے قریب ہوں گے یہ فرشتے، آپ سوچو۔ اللہ کے عرش کو جو فرشتے اٹھائے ہیں تو اللہ سے کتنے قربت ہے ان کی۔ اتنی قربت والے فرشتے ایمان والوں کے لیے دعا کرتا ہے، اس لیے ایمان بنانے کی ضرورت ہے۔ اپنا ایمان بناؤ، اپنی اولاد کا ایمان بناؤ، تاکہ تمہارے لیے فرشتے جو حاملین عرش فرشتے ہیں، اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، وہ دعا کریں اور ان کی دعاؤں میں تمہارا حق ہو جائے۔ تو وہ کن کن کے لیے دعا کرتے ہیں؟ ایمان والوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، اے ہمارے پالنہار، آپ کی رحمت ہر چیز کو دراز ہے، آپ کا علم ہر چیز پہ وسیع ہے، پھیلا ہوا ہے۔ فاغفر للذین تابوا، اب دیکھیے کس کس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں؟ ایک تو ایمان والا، دوسرا پھر وہاں پر یہی بات کہی فاغفر للذین تابوا، اے اللہ جو لوگ توبہ کر لیے، گناہوں سے پلٹ آئے، گناہوں کو چھوڑ دیا، آپ کی طرف رجوع کر لیا، جنہوں نے نیکیوں کی طرف، آپ ان کی بھی مغفرت کر دی۔ دو باتیں ہو گئیں، ایک ایمان، ایک توبہ۔ تیسرا واتبعوا سبیلک، اے اللہ ان کی بھی آپ مغفرت کر دیجیے جنہوں نے آپ کے راستے کی پیروی کر لی۔ اور اللہ کا راستہ کون سا راستہ ہے؟ ایمان کا راستہ، اسلام کا راستہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا راستہ، حق کا راستہ اللہ کا راستہ ہے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان کیا، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، آپ فرما دیجئے کہ یہ راستہ جس کی طرف میں بلا رہا ہوں اور میرے ساتھی بلا رہے ہیں، جنہوں نے میری پیروی کی، جو میرے متبعین ہیں، فالوورز ہیں، وہ بلا رہے ہیں۔ کیسا راستہ ہے؟ میں کس طرح بلا رہا ہوں؟ پوری بصیرت پر بلا رہا ہوں، پوری بصیرت پر۔ تو اللہ کا راستہ، اسلام کا راستہ، دین کا راستہ، ہدایت کا راستہ، جو اس راستے پہ چلتا ہے اس کا بھی عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کی دعاؤں میں حق ہو جاتا ہے۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ ایمان، توبہ اور اللہ کے راستے پر چلنے والے، یعنی حق پہ چلنے والے۔ وقہم عذاب الجحیم، کیا دعا کر رہے ہیں؟ اے اللہ ان کو جہنم کے عذاب سے، وہ دہتی آگ جو ہے جہنم، اس کے عذاب سے ان کو بچا لیجیے۔ ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم، اے ہمارے پروردگار ان لوگوں کو ہمیشگی کے جو باغات ہیں، ہمیشہ رہنے والی جو جنتیں ہیں، ان میں داخل فرما۔ صرف مغفرت کی دعا نہیں کر رہے، مغفرت بھی کریے اور جنتوں میں بھی داخل کیجیے، اور ہمیشہ جنتوں میں رکھیے، ٹیمپریری نہیں، ہمیشہ جنتوں میں رکھیے، ہمیشگی والی جنتوں میں داخل کیجیے۔ جنت کہتے ہیں گھنیرے باغ کو، جنات عدن التی وعدتہم، ان ہمیشگی والے باغات میں جن کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے۔
صرف انہی کو نہیں، ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اے اللہ صرف انہی کو نہیں، ان کے باپ دادے، ان کی بیویاں، ان کی اولاد جنہوں نے اپنی اصلاح کر لی، ایمان لے آئے۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بھی حق ہو، آپ کے ماں باپ کا بھی حق ہو، آپ کی بیویوں کا بھی حق ہو فرشتوں کی دعا میں، تو اصلاح کیجیے، اپنی اصلاح کیجیے، اپنی بیویوں کی اصلاح کیجیے، اپنے بچوں کی اصلاح کیجیے۔ اگر ماں باپ جہالت میں کچھ ایسی باتیں کرتے تھے جو بدعتوں والی ہیں، خرافات والی ہیں، جہالت والی ہیں، نادانی میں اگر وہ کرتے تھے، اللہ نے آپ کو نور ہدایت دیا، سنت کا نور دیا، ایمان کا نور دیا، علم کا نور دیا، آپ اس نور سے ان کے اندھیروں کو دور کریے۔ اگر ایسا کریں گے تو فرشتے آپ کے لیے دعا کریں گے، اور خاص طور سے وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں، ان کی دعاؤں میں ان سب کا حق ہو جائے گا۔ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک آپ بڑے غلبے والے ہیں، بڑی حکمت والے ہیں۔ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ، اللہ اکبر۔ اب دیکھیے، ایک تو مغفرت کی درخواست کری، بخشش کی درخواست کری، پھر اس کے بعد توبہ کرنے والوں کے لیے مغفرت کی دعا کری، پھر راہ حق پہ چلنے والوں کے لیے مغفرت کی دعا کری، پھر ان کو جنت میں داخل کروانے کی درخواست کری، پھر اس کے بعد ان کے باپ دادوں کو، ان کی بیویوں کو، ان کی اولاد کو جنت میں داخل کروانے کی، جنہوں نے اصلاح کر دی، درخواست کری۔ اب اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ جہنم سے بچا لیجیے، یہ درخواست کری۔ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ، اور ان کو اللہ برائیوں سے بچائیے۔ اب سیئات کہاں ہوتی ہیں؟ جنت میں سیئات ہوں گی۔ سیئات مانے برائیاں، گناہ۔ آدمی گناہوں کا مرتکب کہاں ہوتا ہے؟ کہاں گناہ کرتا ہے؟ جنت میں، کہ اس دنیا پہ، زمین پہ؟ وہاں بھی دعا کر رہے ہیں، وہاں کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں، اور یہاں گناہوں سے بچے، دنیا میں اس کی بھی دعا کر رہے ہیں۔ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ، اے اللہ ان کو برائیوں سے بچائیے۔ وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اور اے اللہ، یہ انڈرسٹوڈ ہے بات، وہ جس کو آپ نے برائیوں سے بچا لیا، اس دن آپ نے اس پر رحم کر دیا۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بڑی کامیابی، بڑی کامیابی۔ تو کتنی زبردست بات ہے، یہ فرشتوں کی دعا ہے، فرشتوں کے کلمات ہیں، فرشتوں کے الفاظ ہیں، اور ایسا نہیں کہ ایک بار بس دعا کر کے خاموش رہ جاتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، وہ دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو اب اگر چاہتے ہیں کہ فرشتوں کی دعا میں آپ کا حق ہو، برائیوں سے آپ بچیں، برائیوں سے آپ کو نفرت ہو، نیکیاں آپ کی زندگی میں کثرت سے آئیں، تو کیا کیا صفات اپنے اندر پیدا کرنا ہے؟ ایمان کی، توبہ کی، راہ حق پہ چلنے کی، ہاں، اصلاح کی، اپنی اصلاح کریں، اپنے گھر کا ماحول، اپنے خاندان کا ماحول، اپنی بیویوں کا مزاج، یہ سب ایمان والا، توبہ والا، راہ حق پہ چلنے والا بنائیں، تاکہ فرشتوں کی دعا میں، اور ان فرشتوں کی دعا میں جو اللہ کے اتنے قریب ہیں کہ عرش کو تھامے ہوئے ہیں، ان کی دعا میں حق ہو۔ تو یہ کلمات فرشتوں کے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے، اور بھی حدیثوں کے اندر فرشتوں کی دعائیں آتی ہیں۔ فرشتے آمین کہتے ہیں، فرشتے جو عبادت مومنین کرتے ہیں ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اللہ سے بات کرتے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کو جو دنیا میں ہوتا ہے اس کی اطلاع کرتے ہیں۔ صبح کے فرشتے عصر میں، عصر کے فرشتے صبح میں منتقل ہوتے ہیں، یہ تو حدیث میں آتا ہے، اور خود قرآن مجید میں بھی اس کا حوالہ ہے
لہ معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ. ہر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگے اور پیچھے ایک کے بعد ایک آنے والے فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے. تفسیر میں مفسرین نے اس میں لکھا ہے، اس آیت کی تفسیر میں، کہ یہ وہ فرشتے ہیں کہ جو صبح اور شام کو آتے ہیں، ان کی بدلی ہوتی رہتی ہے. صبح آتے ہیں تو شام تک رہتے ہیں، پھر شام والے آتے ہیں تو یہ چلے جاتے ہیں. اور پھر خود قرآن میں ہے کہ یہ فرشتے اللہ کی طرف چڑھتے ہیں، جب جاتے ہیں تو کتنا فاصلہ ہوتا ہے. کألف سنۃ مما تعدون، 1000 سال کا فاصلہ ہوتا ہے جو وہ چند سیکنڈ کے اندر آتے ہیں جاتے ہیں، طے کر لیتے ہیں. آپ بتائیے، اور کتنے فرشتے ہیں؟ یہ تو ہم نے پہلے بھی بتایا. ایک اور بات یاد آ رہی ہے، جب سورۃ الانعام اتری تو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت میں لکھا، قرآن مجید کی 6 نمبر کی سورۃ سورہ انعام جب اتری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، تو جبریل علیہ السلام کے ساتھ اتنے فرشتے تھے اس کی عظمت کی وجہ سے. اللہ کے کلام کی جو عظمت، سورہ انعام کی جو عظمت ہے، اتنے فرشتے تھے کہ افق بھر گیا تھا، آسمان کا افق بھر گیا تھا. اتنے فرشتے تھے اور یہ سب تسبیح کر رہے تھے اللہ کی، سب تسبیح. اور حدیث میں آتا ہے کہ آسمان پہ ایک بارش اور زمین پہ ایک بارش ایسی نہیں ہے جگہ جہاں پر کہ کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ کی حمد و ثنا نہ کر رہا ہو. یہ تو صحیح بات ہے. کتنی آوازیں ہیں، کتنی تسبیحات ہیں، کتنی تسبیحات. اب سوچیے آپ کہ اس کی قوت سماعت کیسی ہے. یہ تو بات ہوئی آسمان کی کہ آسمان میں جو مخلوق ہے وہ مخلوق دنیا کی مخلوق کے مقابلے میں کتنی کثیر ہے. دنیا کی مخلوق کتنی ہوگی؟ آسمان کی جو فرشتوں کی مخلوق ہے، اللہ اکبر، کتنی مخلوق ہے. پھر ان کی باتیں، ان کی دعائیں، اللہ سے ان کی درخواستیں، پھر یہاں والوں کے جو اعمال ہوتے ہیں وہ پیش کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں، اطلاع دیتے ہیں. اللہ ان سے پوچھتا ہے فلاں کیا کر رہا تھا، فلاں کیسا تھا، فلاں کیا ہے، یہ کیا ہے، بات چیت ہوتی. اللہ کو سب آسمان والوں کی بھی خبر ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ربی یعلم القول فی السماء والارض، اور میرا رب جو زمین والے باتیں کرتے ہیں ان کا بھی اس کو علم ہے، وہ بھی وہ جانتا ہے. اب زمین پہ آ جائیے. زمین والے جو باتیں کرتے ہیں، زمین والوں کو علم نہیں ہوتا بہت سی ان کی باتوں کا، لیکن آسمان والے کو سب علم ہے، کب کس وقت کیا بات کری تھی، سب ریکارڈ. ثبوت یہ ہے کہ میں آپ سے پوچھوں کہ آپ نے کل کتنی باتیں کری تھی، ذرا مجھے بتاؤ. جب سے اٹھے تھے سونے تک سب بتاؤ مجھے. 17 گھنٹے جاگے، 18 گھنٹے جاگے، ان 18 گھنٹوں میں کیا کیا باتیں کری بتا سکتے ہیں آپ؟ A to Z ایک بھی نہیں چھوٹی. کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا. لیکن رب ذو الجلال کا حال یہ ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. ایک لفظ نہیں نکالتا کوئی نکالنے والا، ایک لفظ ریکارڈ ہو رہا ہے. وہ ایک لفظ کو جانتا ہے، ایک لفظ جانتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا. مجھ سے پوچھتے ہو ما بال القرون الاولی، جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا، اچھا یہ بتاؤ کہ جو ہمارے باپ دادے گزرے ہیں، جو پرکھے گزرے ہیں، ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا تھا؟ قال علمها عند ربی فی کتاب. ان لوگوں کا علم جو گزر چکے ہیں، صدیاں بیت چکی ہیں جن کو، ان کا علم میرے رب کے پاس ہے، کتاب میں محفوظ ہے، ریکارڈ میں محفوظ ہے. اور کیسا ہے میرا رب؟ لا یضل ربی ولا ینسا، نہ وہ بھٹکتا ہے راستے سے اور نہ وہ بھولتا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ، بات کرنے والا بھول جاتا ہے لیکن اللہ نہیں بھولتے. اللہ کو سب خبر ہے، جانتا ہے. یہ ہے اس کا صفت، اس کی صفت علم.
آسمان میں جو مخلوقیں کیا کر رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے، کون ہیں، کیا ہے، کیا سرگرمیاں ہیں، کیا کیا باتیں وہ کر رہے ہیں، اپنی زبان سے کیا کیا کہہ رہے ہیں، وہ بھی خبر ہے۔ اور زمین کے اندر جو مخلوق ہے وہ بھی جانتا ہے۔ یعلم القول فی السماء والارض۔ اب سوچو آپ، زمین والے کتنی قسم کی باتیں کرتے ہیں، کیا کیا باتیں کرتے ہیں۔ آپ اپنی بات کو دیکھ لو، زبان خاموشی نہیں رہتی، دو ملے کہ بات شروع، جہاں دو ملے بات شروع۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کسی سے ملیں اور بس آپ بھی گونگے وہ بھی گونگا، اور آپ ادھر وہ ادھر، نہیں، کچھ نہ کچھ بات ہوتی۔ دو آدمی ہو، پھر 400 1000 لاکھ پوری دنیا کا نظام، کتنی باتیں کتنی باتیں کتنی باتیں، اللہ کو سب خبر ہے، اللہ سب جانتے ہیں۔ صفت علم، اللہ علیم ہے۔ آج کی آیت کے اندر دو اللہ کی صفات کا بیان ہے، ایک علیم ایک سمیع، ایک علیم ایک سمیع۔ علم والا ہے، جاننے والا ہے، کیسا جان رہا ہے میں نے ابھی آپ کا ذکر کیا، کل بھی بات آئی تھی 2 دن پہلے کہ اس کے علم کا حال یہ ہے کہ ایک لفظ چھوٹ گیا ہے نماز میں، لا، نماز میں ایک لفظ چھوٹ گیا ہے، لا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون کا لا چھوٹ گیا، قل یا ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون کہہ دیا۔ جبریل آ گئے آیتیں لے کر، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون۔ دیکھو، جب نشے کی حالت میں ہو نماز سے قریب نہیں جایا کرو، جو اس وقت کی آیت ہے جیسا ہم نے 3 دن پہلے بتایا تھا، جب حرام نہیں ہوا تھا نشہ، اسی کے اس میں تھے، ایک لفظ چھوٹ گیا تھا، لا، ایک لفظ کو بھی وہ جانتا ہے، ادھر لفظ چھوٹا ہے، پڑوسی کو خبر نہیں ہے، جو پاس میں کھڑا ہے، جماعت سے نماز ہوئی تھی، جو پاس میں ہیں ان کو خبر نہیں ہے کہ کیا ہوا، لیکن جو آسمانوں پر ہیں ان کو خبر ہو گئی کہ کیا ہوا۔ معلوم ہوا کہ زمین والے تم سے قریب رہ کر بھی دور ہیں، اور آسمان والا تم سے دور رہ کر بھی قریب ہے۔ یہی بات کو کہا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور یقیناً ہم نے پیدا کیا ہے انسان، اور جو کچھ اس کے دل میں وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، جو وہ سوچ رہا ہے، ہم وہ بھی جانتے ہیں۔ یہ صفت علم ہے اس کی، صفت علم ہے۔ اور اس کی صفت علم کیسی ہے؟ ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، کوئی ایک پتا نہیں گرتا مگر وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ آپ کے گھر کے درخت کے کل کتنے پتے گرے تھے ذرا بتاؤ مجھے، تو بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا۔ چھوٹا سا گھر، چھوٹا سا درخت، اس کے چند پتے، وہ کام نہیں کر سکتا کوئی، لیکن پوری دنیا کے درختوں کا ایک پتا بھی اس سے اگر گرتا ہے تو اس کا بھی اس کو علم ہوتا ہے۔ یہ ہے ہمارا رب، ایسا علم والا پروردگار ہے ہمارا، ایسا علم والا۔ ایک لفظ چھوٹا ہے تو خبر ہے، ایک پتا گرا ہے تو اس کی خبر ہے، دل میں کیا سوچ رہے ہو اس کی خبر ہے، آنکھ سے کیا اشارہ ہوا ہے آسمان کی طرف اس کی بھی خبر ہے۔ نماز کے اندر اللہ کے نبی نے آسمان کی طرف اس آرزو بھری نگاہ سے دیکھا، اس تمنا بھری نگاہ سے دیکھا، اے اللہ جو قبلہ سیدنا ابراہیم اور اسماعیل نے تعمیر کیا تھا، پھر وہی قبلہ مدینے کے اندر ہمارا کر دے۔ جو ہم مکے میں جدھر تھے 16 مہینے ادھر رخ کر کے نماز پڑھی مدینے کے اندر، اس کے بعد آپ کی بس یہ تمنا رہتی تھی، نماز کی حالت میں نگاہ آپ نے اٹھائی ہے نیچے، اس وقت تک قوموا للہ قانتین کی آیت نہیں اتری تھی، اس کے بعد پھر ادھر دیکھنے کی ممانعت ہو گئی، صرف نگاہ اٹھائی ہے اور نیچے کی ہے، آیتیں اتر آئی۔ صفت علیم، ہم جانتے ہیں، ربی یعلم القول فی السماء والارض، اس آیت کے کانٹیکسٹ میں اس کو دیکھیں، کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ میرا پروردگار آسمان میں جو کچھ باتیں ہو رہی ہیں،
جو کچھ جو کہہ رہا ہے اس کو بھی جانتا ہے، زمین میں زمین والے کیا کہہ رہے ہیں، کیا کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالی اشارے سے اپنی بات کہی۔ دیکھو صرف زبان سے ہی بات نہیں کہی جاتی ہے، اشاروں میں بھی بہت سی باتیں ہو جاتی ہیں، ہے نا؟ اشاروں سے بھی باتیں کہی جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالی اشارے سے بس اپنی تمنا کا اظہار کیا آسمان کی طرف۔ جبریل علیہ السلام آ گئے ہیں آیت لے کر، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے نبی ہم آپ کے چہرے کے اوپر نیچے کرنے کو دیکھ رہے ہیں، یقیناً ہمیں سب خبر ہے، ہم دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، لہذا ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیرتے ہیں، آپ کا رخ کرتے ہیں جو آپ کو پسند ہے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام کی طرف آپ اپنا رخ پھیر لیجئے۔ تو دیکھیے آپ اشارے کی خبر، زبان سے جو لفظ نکلا ہے اس کی خبر، ایک لفظ نہیں نکلا اس کی جگہ بغیر اس کو ادا کیے گزر گئے، معنی کیا سے کیا ہو گئے اس کی خبر، بھید اور راز کی خبر جو اکثر ہم حوالے دیتے ہیں۔ اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور اما جان حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا، ان دونوں سے اللہ کے نبی نے منع کیا تھا کہ دیکھو یہ بات کسی سے کہنا نہیں، وہ راز فاش ہو گیا، وہ زبان سے نکل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اطلاع کر دی، آپ نے کہا تھا نہیں کہنا، زبان سے وہ بات نکل گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کیوں؟ ہم نے کہا تھا نہیں کہنا، تم نے کہہ دیا، گھبرا گئی، کہنے لگی آپ کو کس نے خبر دی اس بات کی؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَٰذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ۔ یاد کرو اس وقت کو جب کہ نبی نے ایک راز کی بات کہی تھی اپنے ازواج میں سے ایک سے، انہوں نے اس کو بتا دیا۔ اللہ کے نبی نے کچھ بات بتائی اور کچھ نہیں بتائی کہ اس میں دل جو ہے ان کا ٹوٹے گا، کچھ بتائی کچھ نہیں بتائی۔ جب یہ بات بتائی تو وہ حیران ہو کر پوچھتی ہیں من نبّاک، آپ کو کس نے بتائی، یہ بات کس نے بتائی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا قال نبأنی العلیم الخبیر، وہی صفت بتا رہا ہوں میں علیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس ذات گرامی نے خبر دی ہے جس کا علم بہت وسیع ہے، بڑا دراز ہے، اور جو بڑی خبر رکھتا ہے، بہت باخبر ہے۔ کیسا ہے اس کا علم؟ آیت الکرسی میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ۔ کیا پڑھتے ہیں اس کے بعد؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ صفت علیم پہ بات کر رہا ہوں میں، اللہ کی صفت علم پر، جانتا ہے، وہ جانتا ہے۔ ہمیں یہ یقین ہو کہ اس وقت ہم بیٹھے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں، بات کرنے والا اور بات سننے والا، یہ یقین ہو کہ یہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے، اتنا یقین ہر وقت جہاں آپ رہیں، یہ یقین آپ کا پیدا ہو جائے، آپ تنہا نہیں ہیں، کسی کی نگاہ چشم نگراں آپ کو دیکھ رہی ہے، چشم نگراں دیکھ رہی ہے، یہ خوف خدا پیدا ہو، صفت علیم یہ خوف پیدا کرتی ہے۔ تو یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم پڑھتے ہیں، کیا معنی ہے اس کے؟ انسانوں کے آگے جو کچھ ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، جو آگے ہونے والا ہے، اور جو ان کے پیچھے ہوا اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ یعنی آگے کیا ہے؟ مستقبل ہے، پیچھے کیا ہے؟ ماضی ہے۔ تو جب ماضی اور مستقبل جانے گا تو حال نہیں جانے گا۔ ہاں یہ کتاب ہے، اس کتاب کا یہ سرا، دایاں سرا میں نے اٹھایا، بایاں سرا بھی اٹھا لیا، تو یہ بیچ کا کیا ہوا؟ خود بخود اس کے ساتھ آیا نہیں آیا؟ جب انتہا اس کے ہاتھ میں ہے، تمہاری ابتدا اس کے ہاتھ میں ہے،
تو پھر درمیانی زندگی کے جو حال ہے کیا وہ یہ نہیں جانے گا کہ کیا کر رہے ہو؟ تو وہ جانتا ہے، اس کی صفت علم ایسی ہے، اس کا احساس ہو۔ تو آپ نے فرمایا میرا رب وہ ہے کہ جو آسمانوں میں، ربی یعلم القول فی السماء، میرا رب آسمان کی بات جانتا ہے اور زمین کی بات کو جانتا ہے، والارض وہو السمیع العلیم۔ اب بات آئی سننے کی کہ وہ خوب سننے والا بھی ہے اور خوب جاننے والا۔ پھر علیم کا لفظ کہا، ما یعلم ایز اے ورب استعمال ہوا تھا، یہاں ایز این ایڈجیکٹو استعمال ہوا۔ وہاں پر وہ جانتا ہے اور یہاں پر اس کی صفت استعمال ہوئی کہ وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اب سننے والا کیسا ہے؟ کیسا ہے سننے والا؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ زمین کے اوپر دعا کری اور آسمان والے نے سنی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کری جنگ بدر کے اندر، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ فلن تعبد علی الارض ابدا۔ اے اللہ اگر آج یہ مٹھی پر جماعت کو تو نے ہلاک کر دیا تو پھر ہرگز اس روح زمین پر تیری بندگی نہیں کی جائے گی۔ کس انداز میں اور کس وجد کی کیفیت میں آپ نے یہ الفاظ کہے ہوں گے، اللہ کو خبر ہوگی۔ سن لیا اللہ؟ ہاں سن لیا۔ فوراً فرشتوں کا نزول ہوا، فرشتوں کا نزول ہوا۔ کیسی اللہ نے دعا سنی، اللہ نے کیسی دعا سنی۔ جنگ احد کے اندر کیا ہوا، جنگ بدر میں یہ کس طرح اللہ نے دعا سنی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کیسی اللہ نے دعا سنی کہ معلوم ہوا پانی کے اوپر راستے، گھوڑے چل رہے ہیں، دریا پہ گھوڑے چل رہے ہیں، تیر نہیں رہے، گھوڑے چل رہے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا دشت کیا ہے، دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ایسے چل رہے ہیں، اور جب وہ وہاں پہنچے ہیں تو ان کی جو ٹاپیں تھیں، جو کھر تھے ٹاپوں کے، وہ بھی پورے پانی میں نہیں بھیگے تھے، بالکل جیسے روڈ پہ چل رہا ہے۔ کیا تھا؟ صفت سمیع اور صفت علیم کا مظاہرہ تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا دعا کرو اللہ سے، نماز پڑھی، اللہ سے دعا کی، اور پھر کہا امزو بسم اللہ، اللہ کے نام سے اب روانہ ہو جاؤ، ڈال دو گھوڑے پانی۔ کیا یقین ہوگا، کیا ایمان ہوگا۔ انہیں یقین تھا پانی کس کا ہے، آسمان والے کا ہے، یہ دریا کس کے ہیں، اس کے حکم کے تابع ہیں، سورج چاند ستارے سب اس کے حکم کے تابع ہیں، مسخر ہیں۔ انہیں یقین تھا جس کی یہ ملکیت ہے اس کو اختیار ہے، مالک کو اپنی ملکیت میں تصرف کرنے کا اختیار، جتنی چاہے کھڑکیاں بند کرے، جتنی چاہے کھولے، جو چاہے اپنے گھر میں تصرف کرے، اس کو اختیار ہے۔ تو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اس کا ہے، سب کا وہ مالک ہے، تو پورا ذرہ ذرہ اس کی ملکیت میں ہے۔ اب مالک اپنی مملوک میں، اپنی ملکیت میں اگر تصرف کرے تو کون روکے گا اس کو، کون روکے گا۔ انہیں یہ یقین تھا۔ کیسی سنی اللہ تعالیٰ نے دعا، کیسی سنی، معلوم ہوا کہ اس کا کرشمہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح ہوا۔ ایسی ایک نہیں، ایک نہیں، 50 مثالیں ایسی موجود ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہہ دیجئے میں بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو میں اس کو سنتا ہوں، میں اس کو سنتا ہوں، لہذا مجھے سے دعا کرنا چاہیے، میری بات کو ماننا چاہیے ان کو۔ یہودیوں نے کہا، ایسا معلوم ہوتا ہے محمد کا رب فقیر ہو گیا ہے، نعوذ باللہ، اور یہ فقیر ہیں، فقیر ہو گیا ہے، ہم سے قرض مانگتا ہے،
بھائی قرض کون مانتا ہے؟ جو غریب ہوتا ہے. جی جی قرض دینے والا امیر، قرض مانگنے والا فقیر ہوتا ہے. کوئی بھی فقیر سے قرض نہیں مانگتا. آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بھی فقیر سے نہیں مانگے گا، بھلے ہی اس کے پاس 50 فقیر کھڑے ہوں. مسجد کے باہر لائن ہوتی ہے نا فقیروں کی، جمعے کے دن مکہ مسجد میں دیکھو اور بھی مساجد میں دیکھو، لائن سے فقیر کھڑے ہوں گے، لیکن کوئی فقیر کسی سے نہیں مانگتا. ہاں مانگے گا جب صاحب نے 100 روپے دے دیے، کہا کہ 10 بانٹ لینا، اب مانگے گا. اسے معلوم ہو جاتا ہے آ گیا ہے تو مانگتا ہے، اور جب تک نہیں دیے ہیں تو نہیں مانگتا، سمجھتا مجھ جیسے ہی ہے. یہ مجھ جیسے ہی ہے، کیوں مانگوں میں اس سے؟ تو فقیر ہیں، تو یہ قرض مانگ رہے ہیں ان کا رب ہم سے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے؟ قرض مانگ رہا ہے. اس آیت پہ انہوں نے کہا، جب یہ آیت اتری، فقیر ہو گیا ہے، فقیر ہے تو قرض مانگ رہا ہے. بس یہ ادھر کہا، ادھر صفت سمیع، وہ جو سماعت والا ہے، جس کی سماعت ایسی ہے کہ کوئی لیس کمثلہ شیء، اس کی طرح بھی کوئی نہیں ہے، نہ ذات میں کوئی اس کی طرح، نہ صفات میں کوئی اس کی طرح. بس آیتیں اتر آئیں. کیا آیتیں اتری؟ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا. یقیناً اللہ تعالیٰ نے سن لیا ہے ان لوگوں کی باتوں کو جنہوں نے کہا اللہ فقیر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ فقیر ہیں، ہم مالدار ہیں. او ہو اللہ کو خبر ہو گئی. آیت کرائی، سنکتب ما قالوا، ہم ضرور لکھ رہے ہیں جو کچھ انہوں نے کہا، ہم نے سب لکھ لیا، جو وہ بولے سب لکھ لیا. یہ ہے اس کی قوت سماعت. اللہ دعا کو سنتا ہے، مجیب الدعا، سمیع الدعا، دعا کو سننے والا ہے. کتنے بار یہ کلمات آئے. اب آخری بات کہہ کے بات کو ختم کریں گے. دیکھیے نماز کے اندر رکوع اور سجدے کے درمیان ایک جملہ کہا جاتا ہے، ایک جملہ کہنے والا کہتا ہے، امام وہ جملہ کہتا ہے اور مقتدی دوسرا جملہ کہتے ہیں. وہ بھی جملہ کہہ دیتے ہیں. وہ کون سا جملہ ہے؟ کتنی سال سے پڑھ رہے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، لیکن کبھی آپ نے کسی مقرر کو اس بات اس کی وضاحت کرتے ہوئے نہیں سنا ہوگا، نہ آپ نے کبھی سوچا ہوگا کہ سمع اللہ لمن حمدہ 80 سال ہو گئے، 70 سال ہو گئے، 60 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے، پڑھتے کبھی تو پوچھ لیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہاں جتنے بیٹھے ہیں سوائے 2-4 کے اور کوئی نہیں بتا سکتا کہ معنی کیا ہے، اور سب کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، اور امام صاحب بھی کہتے ہیں، اور پیچھے سے مکبر بھی ربنا لک الحمد کی آواز آتی، سب کہتے ہیں نہیں کہ کیا مطلب ہے اس کا. آج کی آیت کا لب لباب و نیوکلیس اسی ایک جملے میں ہے. جیسے ایٹم میں ایک نیوکلیس ہوتا ہے، ایسے آج کی آیت سورہ انبیاء کی 4 نمبر کی آیت کا نیوکلیس اگر اسے سمجھنا ہے تو سمع اللہ لمن حمدہ سے سمجھو. کیا معنی ہے؟ سمع معنی سن لی، اللہ مانے اللہ نے، لمن اس کی بات، من حمیدہ جس نے اس کی تعریف کی، اس کا شکر ادا کیا. اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی. یہ معنی ہے اس کی. کیا کیا باتیں معلوم ہو گئی آپ کو. اگر خالی نماز پڑھنے والا نمازی اسی ایک جملے پر توجہ دے کر نماز پڑھے مستجاب الدعا ہو جائے. مستجاب الدعا کیسے بنتے ہیں مستجاب الدعا؟ اس جملے کے اندر موجود ہے. اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی حمد کی، جس نے اس کی تعریف کی، جس نے اس کا شکر ادا کیا. معلوم یہ ہوا
اللہ ان کی سنتا ہے جو اپنے اندر صفت حمد اور صفت ثنا رکھتے ہیں. اپنے وجود کو صفت حمد و ثنا والا بنائیے، شکر والا وجود بنائیے، اللہ کی تعریف والا حمد و ثنا والا وجود بنائیے. اپنے اندر اپنی صفات کے اندر اللہ کی حمد و ثنا کی صفات لائیے، شکر گزاری کی صفت، اللہ کی تعریف کی صفت وہ اپنے اندر پیدا کیجئے، وہ بس پیدا کیجئے اور پھر مستجاب الدعا بن جائیے. یہ ہے سمع اللہ لمن حمدہ کا مطلب. اب سمع اللہ لمن حمدہ بھی کہہ رہے ہیں، اللہ کی تعریف جس نے کی سن لی. اللہ ہی کی تعریف نہیں، بندے میاں کی تعریف میں جھوم رہے ہیں، ان کا نام آیا تو جھوم رہے ہیں. اور اللہ کے بیچاروں کے نام آتے ہیں تو پوری زندگی میں ایک بار بھی نہیں جھولے، نہ جھولے نہ جھومے. اور معلوم ہوا اللہ کے علاوہ جو نام آئے تو وجد بھی آ گیا، جھوم بھی گئے اور بھڑام دنی سے گر بھی گئے بناوٹی انداز میں. صاحب کشف ہیں، صاحب وجد ہیں. او ہو ساری کائنات کا مالک، خالق، محسن، داتا، ماں باپ سے 99 درجہ زیادہ پیار کرنے والا، صبح شام ہمارے فکر رکھنے والا، ایک لمحہ بھی جو ہم سے غافل نہیں رہتا، وہ مالک اتنا گیا گزرا ہو گیا. محفلیں اس کے تذکرے سے سونی ہیں، محفلیں سونی ہیں، تجارتیں سونی ہیں، قیادتیں سونی ہیں، سیاستیں سونی ہیں اس کے تذکرے سے، سماعتیں سونی ہیں، گھر سونے ہیں، آبادیاں سونی ہیں اس کے تذکرے سے. وہ بالکل اجنبی بن کے رہ گیا. اور جو فانی مخلوق ہے ہر جگہ اس کے تذکرے ہیں، جگہ جگہ اس کے تذکرے ہیں. کیسی بات ہے یہ، کیسی بات ہے. سمع اللہ لمن حمدہ، سن لیا اللہ نے اس کی بات کو جس نے اس کی حمد کی، اس کی ثنا کی، اس کی تعریف کی، اس کا شکر ادا کیا. تو اگر چاہتے ہو کہ خدا تمہاری دعاؤں کو سنے تو اپنے اندر صفت حمد، صفت شکر یہ پیدا کرو. اللہ کی حمد و ثنا کرو، تسبیح و تحمید کرو، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم کا کثرت سے سمجھ کر ورد کرو. انشاءاللہ مستجاب الدعا بن جاؤ گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم کہنے والے کو بھی جو کچھ اس نے کہا ہے اس پر عمل کی توفیق دے، میرے بھائیوں کو بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللهم اجعلنا من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. اللهم اسمعنا منادی الجنة مع الابرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. آمين والحمد لله. اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم اجعل خير عمري آخرة وخير عملي خواتمة وخير أيامي يوم ألقاك
وخير أيامي يوم ألقاك فيه. اللهم إني أسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزٍ ولا فاضح. اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئاتي. وأسألك العلا من الجنة. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه